بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ باب الجمع بین الصلاتین کیف ہوا۔ یہ وہ منتخب ابواب ہیں جن کو مفتی صاحب قبلہ نے انتخاب فرمایا، کیونکہ ان مسائل میں ائمہ کرام کا بڑا اختلاف تھا، اور تمام ائمہ کرام نے اپنی جو دلیلیں پیش فرمائی ہیں وہ احادیث کریمہ کے مطابق ہیں۔ احادیث کریمہ پیش فرمائی اور ان کے ذریعے سے استدلال کیا اپنے موقف پر۔ تو حضرت نے انہی بابوں کے تعین فرمائی ہے جن مسائل میں ائمہ کا زیادہ اختلاف ہے۔ محض انتخاب فرمانے کا یہ مقصد ہے کہ تاکہ ان کے دلائل میں ہم غور کریں کہ ائمہ کرام نے کسی مسئلے کو کس طرح سے ثابت کیا ہے، اور ثابت کرنے کے بعد ہم غور کریں کہ جن جزیات جن معانی پر انہوں نے غور کر کے کسی مسئلے کو ثابت کیا ہے، اگر کوئی عبارت، کوئی حدیث یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہمارے سامنے آئے تو ہم بھی ان کے اندر تمام طرح کی تحقیق، کھوج بین، تنقیدی نظر ہر اعتبار سے اس میں کریں، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ قوت پیدا ہو جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بطور ودیعیت قوت رکھی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ استدلال ان کے اندر کیا ہے، کبھی حدیث کے معانی پر بھی غور کرتے ہیں، لفظ کے استعمال پر بھی غور کرتے ہیں، لفظ کے معنی کے کتنے معنی ہیں ان پر بھی غور کرتے ہیں، یہاں پر کون سا معنی مراد ہو سکتا ہے زیادہ بہتر اس پر بھی غور کرتے ہیں، پھر استعمال کا طریقہ پر، استعمال کے طریقے پر موقع کی نزاکت کا بھی اعتبار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ عرف میں اس کا معنی مشہور کیا ہے، اگر یہ معنی مراد لیں گے تو آنے والے جو حدیث ہے اس کے معنی میں تضاد ہوگا یا نہیں، اگر تضاد ہے تو تضاد کی صورت میں کون سا معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے، پھر جو معنی مراد ہوتا ہے اس پر کیا کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ یہ معنی جس حدیث میں ائمہ کرام نے لیا ہے یہ معنی کہاں تک مراد لیا جا سکتا ہے، اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ بحث کرنے کے بعد پھر اپنا محکمہ جاری کرتے ہیں کہ ان تمام عبارتوں کے پڑھنے کے بعد کہ مجھے یہاں پر یہ معنی زیادہ مراد لینا بہتر ہے۔ یہی بالکل انداز آپ جب فتاوی رضویہ پڑھیں گے تو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل امام طحاوی کے طرز کو اختیار فرمایا ہے۔ امام طحاوی امام سرکار اعلیٰ حضرت کا بھی طریقہ استدلال ہے کہ جو بات آتی ہے سب سے پہلے اس کے معنی پر غور کرتے ہیں، معنی پر غور کرنے کے بعد وہ معنی تفاسیر سے ملاتے ہیں، حدیث سے ملاتے ہیں کہ یہ معنی حدیث و تفسیر کے کس معنی سے میل کھاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں اس کی صورتیں نکالتے ہیں، شق اول، شق ثانی، شق ثالث، شق رابع، پھر شقیں نکالتے جاتے ہیں، صورتیں نکالتے ہیں، پھر کون سی صورت کس صورت سے متضاد ہوتی وہ باتیں نکالتے ہیں کہ یہ صورت اس میں، یہ اس صورت اس میں داخل ہے، یہ صورت اس میں داخل، یہ صورت اس میں داخل، ایک صورت ایسی بچ جاتی جو کسی میں داخل، جیسے کہ شطر عورت کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد اول میں تحقیقی گفتگو کرتے ہوئے تمام ائمہ کی گفتگو کی اور کہا، کسی نے 5 سطر عورت مرد کے لیے کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی اعلیٰ حضرت کی تحقیق نکلی جو ایک حصے ایک جز کو اور آپ نے ایک قسم اور آپ نے بڑھائی، جس پر کسی ائمہ کی نظر وہاں تک نہ پہنچی، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی
तहकीक और अपनी दकीक नजरी से उन तक उस वो जगह भी जो सतर औरत से खारिज हो रही थी, सरकार आला हज़रत ने उसको भी सतर औरत में दाखिल करके एक किस्म सतर औरत की और बढ़ाई। तो ये नजर है अल्लाह ताला की अता करदा है, लेकिन बंदा जब कोशिश करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है हम उसके अंदर वो चीजें अता फरमा देते हैं। तो हमारा काम सिर्फ है असबाब को अमल में लाना और फिर नतीजा बरामद करना, ये अल्लाह ताला का के ऊपर हम छोड़ते हैं, ताकि अल्लाह ताला हमें भी इसके अंदर इस तरह से समझने की कुव्वत अता फरमाए। तो इन्होंने बाबुल जमा बैन सलातैन कैफा हुआ, दो नमाजों को जमा करने का क्या तरीका है। तो अब जमा से मुराद क्या है। अब जमा का माना तो कई तरीके से आता है। जब बाब के अंदर जमा से मुराद कौन सा जमा मुराद है, जमा हकीकी मुराद है या जमा सुवरी मुराद है। तो जो आदीसें करीमा पेश करेंगे, कुछ आदीसें तो इस बात पर दलालत करेंगी कि जमा सुवरी मुराद हैं, कुछ हदीसें इन्हीं हदीसों में ऐसी हदीसें आएंगी जिसको खुद इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने अलग बयान किया है और कहा है इन हदीसों में इस इबारत के एतबार से जो इबारत सहाबे कराम ने बयान फरमाई, जो नक्शा बयान किया, वो सूरत बता रही है कि जमा हकीकी है, लेकिन जमा सुवरी में किसी का इख्तलाफ नहीं है। ये इत्तफाकी फैसला, मुत्तफका फैसला है। जमा सुवरी में तमाम अइम्मा मुत्तफिक हैं कि एक नमाज को आखिर में पढ़ना, वक्त के आखिर में, और दूसरी नमाज उसके वक्त के शुरू में पढ़ लेने में कोई किसी अइम्मा का कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफी मसला क्या है, वो करें जमा हकीकी में एक वक्त में दो वक्त की नमाज पढ़ना, एक वक्त में दो वक्त की नमाज पढ़ने में इसमें इख्तलाफ है। जनाब इमाम मालिक और मुत्तबीन मालिक और अल्लाह हज़रत रिबाह अब्दुल्लाह इब्न रिबाह, इन हजरात का कहना यह है कि नमाज को जमा करना जायज़ है, यानी ज़ोहर असर को एक वक्त में, ज़ोहर को असर के वक्त में जमा करके पढ़ना जायज़ है, मगरिब को इशा के वक्त में जमा करके पढ़ना जायज़ है। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुत्तबईन का यही मौक़िफ़ है। और इस सिलसिले में उन्होंने बहुत सारी अहादीसें इमाम ताबी ने उनके मौक़े पर जमा फरमाई। इंशाअल्लाह अभी हम उसको पढ़ेंगे और वहाँ से हमें समझ में आएगा कि कौन सी हदीसें इमाम मालिक के मौक़े पर दाल हैं और कौन दाल नहीं है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुत्तबीन भी इसी बात के कायल हैं, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने शर्त लगाई है कि अगर बंदा मरीज हो या सफ़र में हो, बंदा मरीज में हालत मर्ज में हो या हालत, तो जिस वक्त उसको इफाका मिल जाए मरीज को, उसी वक्त तो दोनों वक्त की नमाज क्या कर ले, जमा करके पढ़ लें। वजह क्या है, क्योंकि हदीस पाक में एक सवाल हुआ, हदीस पाक में आ रही बातें, उसमें सवाल हुआ कि हमल करने का, एक नमाज को दूसरी नमाज पर महमूल करने की वजह क्या है, आखिर क्यों जमा किया जाता है। तो साहब इकराम ने फरमाया अल्लाह युहरिजा उम्मतहु, ताकि उनकी उम्मत क्या है, परेशानी में मुब्तला ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत परेशानी में मुब्तला, इसी वजह से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कैद लगा दी कि बंदा अगर मरीज है, सफ़र में है, तो उसके लिए क्या है, दिक्कतें हैं कि अगर सफ़र करना शुरू कर देगा तो फिर नमाज क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो या ऐसे वक्त में पहुंचा किसी जगह पे जहां वो जोर का वक्त ख़त्म होकर के असर का वक्त दाखिल हो गया था, तो अब वो क्या करे, जोहर और असर के दोनों एक पहले। इसीलिए इन हजरात का मौक़िफ़ ये है, जब तक कि दूसरे वक्त की नमाज का वक्त ख़त्म ना हो जाए
پہلے والے وقت کی نماز کا وقت کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے۔ مثلا ظہر کی نماز کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب کہ عصر کے وقت کا عصر کا وقت کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ جن حضرات نے جمع بین صلاتین کا قول کیا ہے، ان کے نزدیک وقت کے اختتام کا جو مسئلہ ہے کہ وقت ثانی کے وقت کے ختم ہو جانے پر وقت اول والی نماز کا وقت منحصر ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت اس وقت ختم مانا جائے گا، ظہر کی نماز اس وقت قضا مانی جائے گی جب کہ عصر کا وقت کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ سنی ختم ہو جائے۔ جن لوگوں نے جمع بین الصلاتین کا قول کیا ہے، ان لوگوں کے نتیجہ کیا ہے کہ ظہر کی نماز کے قضا پر حکم اس وقت لگایا جائے گا جب کہ عصر کا وقت بھی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ ورنہ جب تک عصر کا وقت ہے اور ظہر کی نماز وہ عصر کے وقت میں پڑھ رہا ہے تو اس پر قضا کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ کیا لگایا جائے گا؟ ادا کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک ظہر اور عصر کو ایک ہی ساتھ جمع کر کے پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے، درست ہے۔ ایسے مغرب کا وقت کا اختتام اس وقت مانا جائے گا جب کہ عشاء کا وقت کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ تب کہتے ہیں کہ اب اس پر قضا کا حکم نافذ ہوگا، اب یہ جو نماز پڑھے گا اسے قضا کہلائے گی۔ وہ نماز کیا کہلائے گی؟ قضا کہلائے گی۔ اس سے پہلے اگر عشاء کے وقت میں پڑھ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ادا ہے۔ یہ موقف ہے جناب امام مالک اور امام شوافی حضرات کا۔ ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کا موقف اور دیگر اصحابہ کرام کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس سلسلے موقف یہ ہے کہ کسی وقت بھی نماز جمع کر کے پڑھنا درست نہیں ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے دلائل بھی قائم کی ہے اور دلیل عقلی بھی، اور جن صحابہ کرام سے حدیثیں مرویات ہیں انہی حضرات سے ان کے خلاف حدیثیں کیا ہیں؟ مروی ہیں۔ تو پھر اب ہم حدیثوں میں تطبیق کریں گے، غور کریں گے، خوض کریں گے کہ کون سی حدیث زیادہ قابل عمل ہے، اس کو ہم عمل میں لائیں گے، اور جو قابل متروک ہوگی ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ عمل کے اعتبار سے اس کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ لیکن حدیث کو حدیث مانیں گے، حدیث ہے، بس کیا ہے؟ عمل متروک ہے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر جو پہلی حدیث بیان فرمائی ہے وہ آپ سماعت کریں، اور انشاءاللہ العزیز پھر آگے ہم آپ لوگ غور کریں گے اور امام طحاوی کا محکمہ بھی پڑھیں گے، اور وہاں سے بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ امام مالک کا جو موقف ہے وہ درست نہیں ہے۔ جن حدیثوں کو اپنے موقف پر انہوں نے پیش کی ہے وہ حدیث کا معنی مراد نہیں ہے۔ پہلی حدیث ہم پیش کرتے ہیں۔ حدثنا فحد قال حدثنا محمد ابن عمران ابن ابی لیلہ قال حدثنا ابی عن ابی لیلہ عن ابن ابی لیلہ عن ابن قیس الاودی عن حذیل ابن شرحبیل۔ حذیل ابن شرحبیل کے بارے میں تمام راویوں کا اتفاق ہے، تمام ائمہ کا اتفاق ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ حذیل ابن شرحبیل یہ کیا ہیں؟ ثقہ بھی ہیں اور تام الضبط بھی ہیں۔ ثقہ بھی ہیں اور تام الضبط۔ تام الضبط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اصول حدیث میں پڑھیں گے تو تام الضبط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یادداشت کیا ہو؟ قوی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی پڑھا تھوڑی دیر یا کوئی بات سنی اور کیا ہو گئے؟ بھول گئے۔ ایسا یاد رکھنے والے بھی ہیں اور ثقہ بھی ہیں، مطلب کہ نمازی متقی پرہیزگار بھی ہیں، اور جو بات کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یقین و اعتماد سے کہتے ہیں، اور مضبوط ذہن کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ بہت مضبوط ہیں، بھولنے کی عادت نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں حذیل بن شرحبیل، یہ روایت کر رہے ہیں، دونوں اس میں تصغیر ہے، حذیل بھی اور شرحبیل بھی دونوں تصغیر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن مسعود
اور عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کیا کہنا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اکثر اپنی زندگی گزاری ہو۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام مسائل کی بنیاد کہاں رکھی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کی روایتوں پر رکھی ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود آخری وقت تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، اور آپ ہی زیادہ تر وضو وغیرہ کے پانی کا اہتمام فرماتے نماز۔ اسی وجہ رفع یدین کے ترک پر جو حدیث ہمارے نزدیک معتبر ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کی، جبکہ برخلاف عبداللہ ابن مسعود کی بے شمار روایتیں رفع یدین پر ہیں، اور وہ بھی کیا ہیں؟ حدیثیں صحیح ہیں، ضعیف بھی نہیں ہیں، اقوی حدیث، قوی حدیثیں ہیں۔ پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود کی اس روایت کو معتبر مانا، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود جو روایت کرتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ 24 گھنٹہ آپ ساتھ میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لیلۃ الجن والی جو حدیث جو آخری میں واقعہ بیان کیا عبداللہ ابن مسعود نے، اس میں بیان کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ آپ نے نماز پڑھی اور رفع یدین نہیں کی، اور اس کے بعد لیلۃ الجن کا واقعہ ہوا نہیں، اس آخری والی حدیث ہوئی، ورنہ لیلۃ الجن والی حدیث کئی ایک ہیں، یہ واقعہ کئی ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جو واقعہ عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا ہے وہ لیلۃ الجن کا واقعہ کیا ہے؟ آخری ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو اپنے موقع پر معتبر مانتے ہوئے اور کہا کہ اب نماز میں رفع یدین درست نہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، کہہ رہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الصلاتین فی السفر۔ عبداللہ ابن مسعود جو سفر میں ہیں، ہمیشہ رسول پاک کے ساتھ رہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 نمازوں کو جمع فرماتے تھے سفر بھی۔ اب دیکھیے اس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں حذیل بن شرحبیل بھی تام ضبط ہیں، ثقہ راوی ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود کا تو کیا کہنا، یہ جو نبی پاک کے ساتھ ہمیشہ کیا ہے؟ ساتھ ہیں، ان کی روایت ہے کہ آپ 2 نمازوں کو سفر میں جمع کرتے تھے۔ اب اس کا ظاہری معنی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لے لیا، لیکن کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس بات پر اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے یہاں مراد جمع حقیقی ہے یا جمع صوری ہے، اس پر ہے کوئی دلیل؟ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے جو ظاہری معنی تھا انہوں نے مراد لیا، اور وہ ظاہری معنی کو مراد لے کر کے حکم نافذ فرمایا کہ یہ حدیث دلیل ہے ہمارے موقف پر، اور اس میں صاف ظاہر ہے کہ نماز سفر کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ جمع فرماتے تھے، اور یہی امام مالک کا کہنا ہے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ پہلی حدیث گزری، اس کو امام بخاری نے بھی روایت، امام مسلم نے کتاب الصلاۃ کے اندر تخریج فرمائی ہے، اور ابن شیبہ نے بھی اس کی تخریج کی ہے اپنے مسند کے اندر۔ اکثر حدیثیں کچھ حدیثیں جو ہیں متفق علیہ ہیں، اور کچھ حدیثیں صرف بخاری میں ہیں، اور کچھ حدیثیں صرف مسلم میں ہیں۔ تو اب دوسری حدیث اس سلسلے میں کہتے ہیں حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن ابی زبیر المکی عن زبیر المکی عن ابی الطفیل ان معاذ ابن جبل، یہی معاذ ابن جبل ہیں، یہ معاذ ابن جبل وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا، اور پوچھا تھا اے معاذ ابن جبل میں نے تمہیں یمن کا قاضی تو بنایا ہے، لیکن فیصلہ کیسے کرو گے؟ فیصلہ کس انداز میں کرو گے؟ تو کہا تھا بکتاب اللہ، اگر لم تجدو، اگر آپ اس میں نہ پائیں کہا پھر سنت رسول اللہ سے، ٹھیک ہے، لم تجدو اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو کہا تھا اجتہدو برائی، میں اپنے سے
خود فیصلہ کروں گا، غور کروں گا، خود کروں گا، حدیث اور قرآن میں غور کروں گا، اور غور کرنے کے بعد کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی، واہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے قاصد کو میرے رائے کے موافق بنایا ہے۔ یہی میں چاہتا تھا، جو میرا کہنے کا جو میرا منشا تھا کہ اگر تم کتاب اللہ سے فیصلہ کرو گے اس میں نہ پاؤ تو کیا حدیث میں تلاش کرو، حدیث میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو میری رائے تھی کہ آپ خود فیصلہ کیا کرنا، غور و خوض کرنا، لیکن آپ نے خود کہہ دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بجا لائی۔ اب پھر یہ کہنا کہ قرآن میں تو ہر شے کا بیان ہے، تو پھر یہ کیسے کہا کہ معاذ بن جبل نے، اے اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ ان لم تجدو؟ تو اسی وجہ سے ان لم تجدو فرمایا کہ اگر آپ نہ پاؤ، قرآن میں اس بات کا فیصلہ تو موجود ہے، لیکن ہر ایک کو اس کا پا جانا، جیسے مثال کے طور ہم کمرے میں کوئی سامان رکھ دیں اور چھپا کر کے رکھ دیں، تو وہ تو میں تو پا لوں گا، وہ تو میرے لیے کیا ہو جائے گا، فوراً میں آؤں گا، پا لوں گا۔ لیکن میں آپ سے کہوں کہ جائیے میرے کمرے میں وہ شے تلاش لے، تو آپ آئیں گے کہیں گے میں نے آپ کے کمرے میں وہ چیز نہیں ہے۔ ہاں وہی، لم تجدو فرمایا، اسی لیے فرمایا، اسی اعتراض کو دفع کرنا چاہ رہے تھے۔ تو دیکھیے آپ نے کہا کہ آپ کے کمرے میں یہ سامان نہیں ہے، تو آپ کا نہ پانا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ شے اس کمرے میں موجود، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اس میں نہ پاؤ، یعنی اپنے علم کے مطابق تم نے اس پہ غور کیا اور اس میں نہ پائے تو کیا کرو گے؟ تو ہم سنت رسول پر کیا کریں گے؟ تو اب یہ نہ پانا یہ بھی کیا ہے، اس کا بھی بیان کیا ہے قرآن کے اندر قیاس کرنے، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو، اس میں کیا کرنا ہے؟ غور و خوض کرنا ہے۔ تو اس کا بھی معنی ہے اگر صراحتاً کوئی حکم نہ پاؤ تو آؤ میرے بارگاہ میں اور پھر مجھے سے حکم سیکھو اور کیا کرو؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، اپنے ارد گرد چیزوں پر نظر غور کرو اور پھر کیا کرو؟ فیصلہ کرو۔ تو فیصلہ کرنے کا حکم ہے۔ اجتہاد رائے بھی کیا ہے؟ قرآن کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ اسی لیے اللہ کے نبی فَإِن لَمْ تَجِدُوا ہر شے کا بیان ہے، اس لیے قرآن کے اندر ہر شے کا بیان ہے، لیکن پانا اور نہ پانا یہ سب کی بس کی بات نہیں۔ پاتا وہی ہے جو راسخین فی العلم ہیں، اور راسخون فی العلم، جو علم کے اندر کیا ہے؟ ہوتا ظن ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ تو بہت گزرے، لیکن بے شمار، لیکن امام اعلیٰ حضرت جیسا غیر اپنے ہیں، غیر بھی لوہا مانتے ہیں کہ فتاوی رضویہ جیسی کتاب فتوے میں ابھی تک دستیاب کسی نہیں ہوئی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہی وہی معاذ بن جبل ہیں، یہ بھی بھائی راوی ہیں، متعمد ثبت ہیں، قاضی بنایا اللہ کے نبی نے فیصلہ کا، تو ایسے بنائیں گے قاضی؟ کل تمام صحابی کیا ہیں؟ عادل ہیں، ان کی اتباع ہم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ انہم خرجوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جناب معاذ بن جبل نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عام تبوک، جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک کے سلسلے کی واپسی کے سلسلے میں بہت بڑے واقعات ہوئے۔ جنگ تبوک کے سلسلے کے بعد جب واپسی ہوئی تو بڑے ہوا، یہی جنگ تبوک کے واپس ہو رہے تھے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑا سا پانی بچا کے رکھنا، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو صحابہ کرام جب آگے نکلے تو اب نبی پاک چند رفقا کے ساتھ قیام فرمایا اور کہا تم چلو میں آ رہا ہوں۔ آگے گئے تو اب ان میں سے صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا، تو کسی کو وضو کی ضرورت تھی، کسی کو نہانے کی ضرورت تھی، کسی کو پانی، 80,000 جانیں تھیں، کچھ انسان تھے 20,000 یا 25,000، اور باقی مویشی تھے، جانور تھے، اونٹ تھے، بکریاں تھیں، اور خود
صحابہ کرام کی کچھ کل 80 جانیں تھیں، 80,000 جانیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب یہاں سے نکلے ان کے پیچھے تو لوگ پریشان تھے کہ یار تو کہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے، اور ہم میں سے بعض وہ حضرات ہیں جو وضو کے کرنا چاہتے ہیں، نماز کی وقت ہو چکا ہے اور جانور پیاس سے پریشان ہیں. تو کہا کو مشکیزہ لاؤ. جو ہم نے پانی بچا کے رکھنے کے لیے کہا تھا تو وہ مشکیزہ میں چند چلو پانی، کلا پانی اس میں تھا. آپ نے اپنا دست مبارک اسی مشکیزے میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد فرمایا اب پیو. تو راوی بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے زمین سے پانی ابل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گھائیوں، ان انگلیوں کے مابین سے ایسے چشمے جاری تھے. تو کہتے ہیں کہ جناب راوی کہتے ہیں کہ پھر سارے 80,000 لوگوں نے، جانوں نے، یعنی جانور، صحابہ کرام، سارے لوگوں نے کیا کیا؟ اس پانی سے سیراب فرمایا. یہ واقعہ بھی آگ میں تبوک کی جنگ سے واپس ہو رہے تھے تب کا واقعہ. اسی درمیان، اسی واپسی کے درمیان پھر ایک اور واقعہ نمودار ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجوریں کچھ بچا کے رکھنا، کچھ بچا کے رکھنا، کہیں ہو سکتا ہے ہمیں ضرورت میسر آئے، ضرورت پڑے. تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 2-4 کھجوریں اپنے پاکٹ میں بچا کے رکھا. تو جب پیاس کی ضرورت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ضرورت پڑی تو کہا کھجوریں ہیں کہاں؟ تو کہا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو ان کھجوروں پہ رکھا اور کہا سب لوگ کھاؤ. سب لوگوں نے کھایا اور کھانے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ یہ جو کھجوریں آج تک وہیں تک باقی رہیں. حضرت صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا تو بھی اس کھجور سے جتنی بھی میں نے کھایا کبھی ختم نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کا زمانہ گزرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا کیا؟ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کا جو بوال پیدا ہوا اور اس میں افراتفری ہوئی، اسی چکر میں میرا وہ بیگ جس میں وہ چند کھجوریں تھی، جس کو میں پورے خاندان سے نبی پاک زمانے سے لے کر آج تک اسی کھجوروں کو کیا کر رہا تھا؟ کھا رہا تھا. اس بھیڑ بھاڑ میں میرا وہ بیگ، میرا وہ تھیلا کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا. اگر وہ آج تک باقی رہتا تو اس میں سے نبی پاک کا یہ معجزہ کبھی ختم نہ ہوتا. ہم پوری قیامت تک کھاتے ہیں لیکن وہ کھجوریں ختم ہونے کا نام نہ لیتی. یہ بھی واقعہ وہی جنگ تبوک سے واپسی کا ہے. تو یہی عام تبوک کے سلسلے فرماتے ہیں کہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام تبوک، کہ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ وہ لوگ نکلے رسول پاک کی بارگاہ. اوپر چھوٹ گیا کیا؟ کہ نکلے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تبوک کے سال. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الظہر والعصر، تو جمع فرماتے تھے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو. اب اس حدیث کو بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث بھی ہمارے موقف پر صاف طور پر کیا کر رہی ہے؟ دلالت کر رہی ہے. کیونکہ دیکھیے یہاں پر ظہر و عصر کو اور مغرب عشاء کو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جمع فرمایا. لیکن اگر حقیقت اور دقیق نظر سے غور کریں گے تو اس حدیث میں کہیں اس بات کا پر دلیل نہیں ہے کہ یہاں پر حقیقتاً جمع مراد ہے. ایک وقت میں کہاں لکھا ہے؟ یہ اگر ہوتا یہ حدیث اس وقت امام مالک کے موقف پر دلیل بنتی جب کہتے یجمع بین الظہر والعصر فی وقت العصر، یہ لفظ ہوتا ایک ہی وقت میں، عصر کے وقت میں دونوں رکعتوں جمع کیے. یہ حدیث کیا بن جاتی؟ امام مالک کے طور پر صریح دلیل بن جاتی. لیکن اس کا ظاہری معنی انہوں نے مراد لیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے غور و خوض نہیں فرمایا، بلکہ یہ اتنا کہا کہ ظاہری معنی کا کرا ہے، لہٰذا ہم دونوں نمازوں کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں. تیسری حدیث اس سلسلے میں
حدثني يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا قرة بن خالد عن ابي الزبير قال حدثنا ابو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فذكر مثله قال قلت ما حمله على ذلك. سوال ہوا، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ما حمله على ذلك، یعنی حدیث ایک وقت کی نماز کو دوسرے وقت پر محمول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ما حمله، کیا وجہ ہے محمول کرنے کی اس پر، یعنی ایک وقت کی نماز کو دوسری وقت کی نماز پر محمول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ قال اراد ان لا يحرج امته، اس لیے کہ ان کی امت کیا ہے؟ حرج میں مبتلا نہ پڑے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا ہے؟ حرج میں مبتلا نہ ہو. اسی علت کو، اتنی لفظ کو امام شافعی نے بنایا. کیا؟ امام شافعی نے اس حدیث کی اس ٹکڑے کو لیا اور کہا کہ اگر سفر میں بھئی بندے کو ضرور پڑتی ہے، حرج ہوتا ہے، لیکن اگر سفر میں نہیں ہے تو اس کو تو حرج ہے نہیں، ہر وقت کو نماز وقت میں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں. ہاں سفر ہے، مریض ہے، مثلا ابھی بندے کو کیا ملا؟ کچھ آرام ملا، تو اب عصر کا وقت ملا اور ظہر وقت میں بہت شدید بیمار تھا، اور اب عصر کے وقت میں کیا ہوا؟ افاقہ ہوا، کچھ سکون ملا تو جلدی کیا کر لے، یا ابھی مریض ہے، وقت ہے تو عصر کی بھی کیا کر لے، پڑھ لے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ عصر کے بعد جسے عصر کی نماز پڑھ لے، اب افاقہ ہوا پڑھ لے، ورنہ زیادہ بیمار ہو جائے تو یہ بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ چلی جائے گی. تو اس لیے امام شافعی نے اسی حدیث علت کو کہا کہ اللہ یحرج امت، اسی علت کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ سفر اور مرض کی حالت میں جمع بین الصلاتین جائز ہے، جبکہ امام مالک مطلقاً کہتے ہیں چاہے سفر ہو، چاہے حجر ہو، بیمار ہو کہ بیمار نہ ہو، ہر صورت میں جمع کرنا ان کے نزدیک جائز ہے، ان ساری ظاہری حدیثوں کی رعایت کرتی ہوئی. چوتھی حدیث سنیے. حدثنا یونس قال حدثنا اسد قال حدثنا شعبۃ عن عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن زید يحدث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمانیا جميعا وسبعا جميعا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی سمانین، کیا؟ جمعین، تمام جو رکعتیں تھیں وہ کیا تھیں؟ 8 رکعتیں تھیں، 8 رکعتیں تمام پڑھی، اور سبعان جمعین، تمام 7 رکعتیں پڑھی. اب کیا مطلب سمانین جمعین کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی عصر اور ظہر کو ایک ساتھ جمع کیا، اور 7 کا مطلب کیا ہوا؟ مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ، کیونکہ مغرب میں 3 اور عشاء میں 4. یہ کہاں تھے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ حجر کی صورت کی ہے کہ سفر کی صورت ہے؟ ارے سفر کی صورت کیسے ہو جائے گی؟ اگر سفر کی ہوتی 5 نہ ہو جاتی، کیونکہ پھر عشاء کی 2 ہی نہ پڑھنی پڑتی اور 4 ہی نہ ہوتی پہلے. تو یہ گویا کہ یہ کیا مثال ہے؟ یہ کس کی مثال ہے؟ حجر میں ہے، اللہ کے نبی حجر میں پڑھے، سفر کا کوئی مسئلہ. اسی حدیث کو امام مالک نے کہا کہ جو آپ امام شافعی نے سفر اور حجر کی قید لگائی ہے کہ سفر میں ہو تو پڑھنا جمع کرنا جائز ہوگا اور سفر میں نہ ہو تو جمع کرنا جائز نہیں، یہ کہنا غلط. دیکھ لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام 8 رکعتیں پڑھی اور تمام 7 پڑھے. یہ 8 پڑھنا اور 7 پڑھنا یہ دلیل یہ ہے کہ یہ بات یہ کہ اللہ کے نبی سفر میں نہیں تھے. اگر سفر میں ہوتے تو پھر 4 رکعت پڑھتے، اور کتنے پڑھتے؟ 5 پڑھتے. مغرب کی 3 رکعت، کیونکہ ثنائی میں تو نصف ہے نہیں، ثلاثی میں تو نصف ہے نہیں، نصف کس میں ہے؟ صرف رباعی میں. تو 3 وہ پڑھتے اور عشاء کی کیا پڑھتے؟ 2 رکعت پڑھتے، اور ظہر اور عصر کی 2 پڑھتے، 4 پڑھتے. 8 پڑھنا 7 پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر میں نماز ادا فرمائی اور دونوں وقت کی نمازوں کو کیا فرمایا؟ جمع فرمایا. اب اس سلسلے میں 5ویں حدیث سماعت کریں. حدثنا اسماعیل بن یحییٰ قال حدثنا محمد بن ادریس قال اخبرنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار قال انا جابر بن زید اخبرنا جابر بن زید انه سمع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ ثمانیا جميعا، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے خبر دی ہے جابر بن زید نے، انہوں نے کہا سنا عبداللہ ابن
عباس سے کہتے ہوئے کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں، سمانین جمن، کتنی؟ 8 رکعتیں۔ 8 رکعتیں پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی تھی وہ کیا تھی؟ حجر کی تھی کہ سفر کی تھی؟ سفر کی نہیں تھی، حجر کی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس کا اپنا عمل سنا رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں قلت لابی شعثع، تو کہہ رہے کہ میں نے جناب ابو شعثع سے کہا حسن، اب یہاں سے امام شافعی امام مالک کی بات کمزور ہو جائے گی اس حدیث سے۔ اب دیکھیں یہی اسی حدیث کو امام طحاوی نے پکڑ کر کے اور تمام حدیثوں کی معنی کی توضیح کی ہے۔ اذن نہ ہو، کہہ رہے ہیں کہ ابو شعثع سے میں نے کہا میرا گمان اس سلسلے میں یہ ہے اخر الظہر واجل العصر، کہ آپ نے ظہر کو مؤخر کیا ہے اور عصر کو کیا کیا ہے؟ جلدی پڑھی ہے، تعجیل کی ہے۔ وہ اخر المغربہ، اور مغرب کو مؤخر کیا ہے۔ وہ عجل العشاء، اور عشاء کو کیا کر دیا ہے؟ جلدی کی ہے۔ قالا، تو وہ کون؟ شعثع کہتے ہیں انا اظن ذالک، میرا بھی یہی گمان ہے، میرا بھی۔ گویا کہ یہاں پر جو جمع کی صورتیں بیان کی جا رہی ہیں جمع صوری بیان کی جا رہے ہیں، جمع حقیقی کی صورتیں نہیں، لیکن امام مالک نے ظاہری معنی کو خیال کرتے ہوئے، کیونکہ نہیں، وجہ کیا ہے آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ اس بات پر صراحت کے ساتھ عمل کر رہی ہیں کہ یہاں جمع حقیقی مراد ہونا چاہیے، جمع صوری مراد نہیں ہے۔ وجہ ان حدیثوں کی بنیاد پر امام شافعی نے ان حدیثوں کو بھی اسی حدیث پر معمول کیا جن حدیثوں میں صراحت کے ساتھ بیان کی جمع حقیقی مراد ہے جمع، اس لیے باقی حدیثوں کو بھی اسی پر جمع کر دیا۔ اس سلسلے میں چوتھی حدیث کیا ہے؟ حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب۔ چلیے ایک بس حدیث سماعت کر لیں پھر انشاءاللہ کل ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن ابي الزبير المكي عن سعید بن جبیر عن ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہوئی حدیث ہے، نیچے والی حدیث پڑھ رہا تھا۔ حدثنا زید بن یزید بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا قرہ عن ابی الزبیر فذکر باسناد مثلہ وقلت ما حملہ علی ذلک، کیا وجہ ہے اس پر اس کی نماز کے محمول کرنے کی؟ ما حملہ، سمجھے اس کے حمل کا کیا وجہ ہے اس پر، سمجھے؟ قال اراد اللہ یحرج امتہ، ارادہ یہ کہ ان کی امت کیا ہے؟ حرج میں مبتلا نہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز پھر آگے گفتگو ہوگی، پھر اس کے تعلق سے آگے بیان کیا جائے گا۔ احادیث کریمہ جو تھی میں نے چند بیان کر دی، اور امام طحاوی کا آگے محکمہ آئے گا انشاءاللہ العزیز، اس میں صاف طور سے واضح ہو جائے گا کہ ان حدیثوں کے کیا معنی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جن حضرات کو کچھ اگر پوچھنا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کر دوں، اگر بائی چانس نہ ہو سکے تو میں بعد میں ٹائم گھنٹی کا ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ میں کل بھی انشاءاللہ گھنٹی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہے